بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عقیدہ طحاویہ، متن و عقیدہ طحاویہ کا سبق نمبر 2۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اہل علم کے اقوال اور ان کے نظریات تاثرات کیا ہیں، اور علم کلام کو علم کلام کیوں کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس علم کلام کیوں کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند پایا علمی و تحقیقی شخصیت ہیں۔ تو ابن یونس رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام طحاوی بہت قابل اعتماد اور عقل مند فقیہ تھے۔ اسی طرح ابن ندیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم اور زہد کے لحاظ سے یکتائے روزگار تھے، اپنی مثال آپ تھے۔ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفی فقہ میں ان کے حالات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو تمام فقہی مذاہب کو یہ جانتے تھے اور سب سے زیادہ واقف لوگوں میں سے تھے یہ کوفی فقہ کے حوالے سے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت فرماتے ہیں کہ جو بھی ان کی تالیفات اور تصنیفات کا مطالعہ کرے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کو بلند پایا علمی مقام اور وسعت علمی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہ اور حدیث میں بہت فائق تھے اور بہت مفید کتابیں اور تصنیفات انہوں نے چھوڑی ہیں۔ بہرحال اگر آپ ان کی تصانیف کے حوالے سے دیکھیں تو تصانیف ان کی بہت ساری ہیں، عقیدہ میں دیکھیں، تفسیر میں دیکھیں، حدیث میں دیکھیں، فقہ میں دیکھیں وغیرہ، مختلف علوم و فنون میں ان کی تصانیف موجود ہیں، جن میں چند قابل ذکر زیادہ جو یہاں پر درس نظامی کے طور پر عام طور پر سامنے لائی جاتی ہیں، ایک شرح معانی الاثار ہے، ایک شرح مشکل الاثار ہے، ایک مختصر الطحاوی فی الفقہ الحنفی ہے، ایک سنن شافعی ہے، چونکہ یہ پہلے 20 سال تک شافعی رہے ہیں نا، اور ایک پانچویں اس کو لے لیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، متن العقیدہ الطحاویہ، جس کو ہم کہتے ہیں العقیدہ الطحاویہ، ان کی کتاب ہے۔ یہ تو ان کے حوالے سے، ان کی تصنیف کے حوالے سے اور ان کے اپنے علمی مقام کے حوالے سے اہل علم کے کچھ تاثرات تھے جو میں نے بیان کر دیے۔ اب بات آتی ہے اس کی کہ علم کلام کی تعریف کیا ہے، علم کلام کی تعریف کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا اس حوالے سے۔